چار چیزیں حصول نسبت میں بہت کام آتی ہیں. ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، اپنی بات کا لب لباب عرض کروں تو چار چیزیں نور نسبت کے حصول میں انسان کو بہت فائدہ دیتی. سب سے پہلی بات کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو اور آئندہ گناہوں سے انسان بچے اور اپنی آرزوؤں کو کم کرے. یہ پہلا قدم ہے. دنیا کی لمبی امیدیں اور لمبی آرزوئیں، یہ اہل دل لوگوں کا حال نہیں ہوتا. اپنی آرزو کو بدلے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اللہ تعالی ہماری آرزو بن جائے، اللہ تعالی کی رضا ہماری منشا بن. تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا. دوسری چیز اتباع سنت. ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے اپنے آپ کو مزین کرنا. جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اسی طرح مومن جب اپنے ہر عضو کو سنت سے مزین کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن و جمال والا بن جاتا ہے. ہر کام میں سنت پر عمل کرنا. یہ اتباع سنت ہمارے اس سلسلہ عالیہ میں شرائط میں سے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی بندہ نور نسبت حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر اللہ کے ذات تک پہنچے. ان کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ملنا ناممکن ہے. تو اتباع سنت لازم ہے اس راستے میں. ہر چھوٹے بڑے عمل میں ہر کام سنت کے مطابق. مثال کے طور پر مسنون دعائیں احادیث میں منقول ہیں، ان کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا اتنا بابرکت یہ عمل ہے، اتنا بابرکت یہ عمل ہے کہ وقوف قلبی رکھنے کے لیے اس سے بہتر عمل میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. جو احباب کہتے ہیں جی وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسنون دعائیں اپنے موقع پر پڑھنے سے محروم ہیں. اس لیے تو وقوف قلبی نہیں رہتا، اس لیے تو غفلت ہوتی ہے. اور یہ دعائیں ماشاءاللہ ہر موقع کی، کھانے کی دعا، شروع کرنے کی دعا، درمیان میں پڑھنے کی دعا، آخر پہ پڑھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، ہر کام پہ پڑھنے کی دعائیں احادیث کے اندر منقول. تو سالک کا پہلا کام یہ ہے کہ ان تمام مسنون دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بر موقع بر محل اگر کوئی بات کی جائے تو ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. یہ ایسی بر موقع دعائیں ہیں
کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اس لیے جو بندہ یہ دعائیں مانگے گا تو یہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبولیت کا ارادہ پہلے فرماتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق بعد میں دیتے ہیں۔ تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کا ارادہ فرما چکے۔ تو بھی ہماری جو ذاتی دعائیں ہیں نا، جو ہم مانگتے ہیں، وہ انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی برکات وہ نہیں ہو سکتی جو مسنون دعاؤں کی ہوتی ہیں۔ ذاتی دعاؤں کی مثال پرندے کی سی ہے جو خود اڑتا ہے بیچارہ، اور مسنون دعاؤں کی مثال جہاز کی مانند ہے۔ جہاز خود بھی اڑتا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اور سواریوں کو بھی لے کے اڑتا ہے۔ اسی لیے مسنون دعاؤں میں آپ کو جمع کا صیغہ ملے گا۔ قرآن مجید میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ اکیلا رہا تھا نماز، مگر جمع کا صیغہ استعمال کروایا۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام اس راستے میں سالک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مشائخ نے لکھا کہ کچھ ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے فقط مسنون دعاؤں کے اہتمام سے نسبت کا نور حاصل کر لیا۔ تیسری چیز صحبت شیخ، کہ جب انسان اس راستے پہ چلنے کا ارادہ کر ہی لے تو اس راستے کے راہی سے، جو واقف ہو اس راستے سے، مجلس رکھنا، بیٹھنا اٹھنا، رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی آپ کو گھر کا ایڈریس سمجھا دے کہ جی آ جانا، اور دوسرا آدمی ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے کے چلا جائے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے یہ راستہ دیکھا ہو، اس بندے کے ساتھ صحبت رکھنا، اس سے رابطہ رکھنا، دلی تعلق رکھنا، اس سے یہ نسبت جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے، وہ فائدہ نہیں پاتے، رکے رہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اگر بارود ہو اور اس کے اندر دیا سلائی رکھ دیں تو وہ تو نہیں نا آگ لگ سکتی اس کو، حالانکہ بارود ہے اور یہ دیا سلائی ہے۔ دیا سلائی کو رگڑنا ضروری ہے تاکہ اس کی آگ اس بارود کو پہنچے اور پھر وہ جلے۔ یہ جو رابطہ شیخ ہے نا، یہ وہ دیا سلائی رگڑنے والی بات ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راحت پیدا کر۔ تو اس لیے یہ نعمت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ویسے ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کسی بندے کی گاڑی نہ چلتی ہو، انجن نہ چلتا ہو جی، کہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری بیٹری سے جمپر لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، دوسری بیٹری سے جمپر لگاؤ تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہی تو صحبت شیخ ہے کہ اس کے دل کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی، اب شیخ کے دل کی بیٹری کے ساتھ جمپر لگا لو، اللہ اس انجن کو بھی سٹارٹ فرما دے۔
تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا، یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا۔ اور تیسری چیز، کہ اس راستے پر چلنے والے کوئی ایسے سالک جن کے ساتھ قلبی محبت ہو، لگاؤ ہو، تعلق ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر ایسے صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں وقت گزارنا۔ اور چوتھی چیز، ذکر کی کثرت کرنا خالی پیٹ رہنے کی کیفیت میں۔ یہ جو خالی پیٹ رہنا ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ایک گہرا نقطہ ہے۔ اکثر و بیشتر غفلت کا سبب وہ انسان کا پیٹ بنتا ہے۔ بس پیٹ بھرنے کی عادت ہے، اس میں کئی مرتبہ تو حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بس بازار سے ملنے والی ہر چیز کھا لی، یہ نہ دیکھا کہ بھئی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں کی گئی۔ خاص طور پر جو کافروں کے ملک سے بن کر کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اللہ جانے ان میں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو مومن کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ بنانے والا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بے نمازی، بے عمل ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس نے طہارت بھی کی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں صادق کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ تو بے نمازی بندے کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نمازی بندے کا کھانا لا کے رکھ دو اور بے نمازی کا پکا ہوا کھانا لا کے رکھ دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ دونوں میں سے کون کھانا کس نے بنایا ہے۔